ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ فمن لم يجد فصيام الشهرين متتابعين من قبل ان يتماسا، پھر جو شخص غلام نہ پائے تو میاں بیوی کے ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا شوہر پر لازم ہے۔ فمن لم يستطع فاطعام 60 مسکینا، پھر جو روزے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہے۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں زہار کے کفارے کی مزید 2 صورتیں بیان کی جا رہی ہیں، چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ پھر جسے غلام نہ ملے تو اس صورت میں زہار کا کفارہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا شوہر پر لازم ہے۔ پھر جو اتنے روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس صورت میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا شوہر پر لازم ہے۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھو، ان کی فرما برداری کرو اور جاہلیت کے طریقے چھوڑ دو، اور یہاں جو زہار اور اس کے کفارے کے احکام بیان ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کو توڑنا اور ان سے تجاوز کرنا جائز نہیں، اور کافروں کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہے۔ یہاں آیت میں کفارے کی بیان کردہ ایک صورت روزے سے متعلق کچھ احکام، شرعی احکام سنتے ہیں۔ نمبر 1، روزے سے کفارہ ادا کرنے میں یہ شرط ہے کہ نہ اس مدت کے اندر ماہ رمضان ہو، نہ عید الفطر، نہ عید الاضحیٰ، نہ ایام تشریق۔ ہاں اگر مسافر ہے تو ماہ رمضان میں کفارے کی نیت سے روزہ رکھ سکتا ہے، مگر وہ ایام جن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے ان میں اسے بھی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ نمبر 2، روزے اگر پہلی تاریخ سے رکھے تو دوسرا مہینہ ختم ہونے پر کفارہ ادا ہو گیا، اگرچہ دونوں مہینے 29 یعنی 29 ڈیز کے ہوں، جبکہ اگر پہلی تاریخ سے نہ رکھے ہوں تو 60 پورے کرنے ہوں گے، اور اگر 15 روزے رکھنے کے بعد چاند ہوا پھر اس مہینے کے روزے رکھ لیے اور یہ 29 کا مہینہ ہو، اس کے بعد 15 دن اور رکھ لیے کہ 59 دن ہوئے، جب بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ نمبر 3، کفارے کا روزہ توڑ دیا، خواہ سفر وغیرہ کسی عذر سے توڑا یا عذر کے بغیر توڑ دیا، یا زہار کرنے والے نے جس عورت سے زہار کیا ان 2 مہینوں کے اندر دن یا رات میں اس سے جان بوجھ کر یا بھول کر صحبت کر لی تو نئے سرے سے روزے رکھے، کیونکہ شرط یہ ہے کہ جماع سے پہلے 2 مہینے کے پے در پہ روزے رکھے، اور ان صورتوں میں یہ شرط نہ پائی گئی۔ روزے رکھنے پر بھی اگر قدرت نہ ہو کہ بیمار ہے اور صحت یاب ہونے کی امید نہیں یا بہت بوڑھا ہے تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، اور اس میں یہ اختیار ہے کہ اکٹھے 60 مسکینوں کو کھلا دے یا متفرق طور پر، مگر شرط یہ ہے کہ اس دوران روزے رکھنے پر قدرت حاصل نہ ہو، ورنہ کھلانا صدقہ نفل ہوگا اور کفارے میں روزے رکھنے ہوں گے۔ اور اگر ایک وقت 60 کو کھلایا، دوسرے وقت ان کے علاوہ دوسرے 60 مسکینوں کو کھلایا تو کفارہ ادا نہ ہوا، بلکہ ضروری ہے کہ پہلے یا بعد والے مسکینوں کو پھر ایک وقت کھلائے۔ شرط یہ ہے کہ جن مسکینوں کو کھانا کھلایا ہو ان میں کوئی ایسا نابالغ نہ ہو جو بالغ ہونے کے قریب ہو۔ ہاں اگر ایک جوان کی پوری خوراک کا اسے مالک کر دیا تو کافی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر مسکین کو صدقہ فطر کی مقدار یعنی نصف ساع تقریباً 2 کلو گندم یا 1 ساع تقریباً 4 کلو جو یا ان کی قیمت کا مالک کر دیا جائے، مگر مباح کر دینا کافی نہیں بلکہ مالک بنانا ضروری ہے، اور یہ انہی لوگوں کو دے سکتے ہیں جنہیں صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبح کو کھلائے اور شام کے لیے قیمت دے دے، یا شام کو کھلائے اور صبح کے کھانے کی قیمت دے دے۔
یا 2 دن صبح کو یا شام کو کھلائے یا 30 کو کھلائے اور 30 کو دے دے، غرض یہ کہ 60 کی تعداد جس طرح چاہے پوری کرے، اس کا اختیار ہے۔ کھلانے میں پیٹ بھر کر کھلانا شرط ہے، اگرچہ تھوڑے ہی کھانے میں سیر ہو جائیں، اور اگر پہلے ہی سے کوئی سیر تھا تو اس کا کھانا کافی نہیں، اور بہتر یہ ہے کہ گندم کی روٹی اور سالن کھلائے، اور اس سے اچھا کھانا ہو تو اور بہتر، اور جو کی روٹی ہو تو سالن ضروری ہے۔ ایک مسکین کو 60 دن تک دونوں وقت کھلایا یا ہر روز صدقہ فطر کی مقدار اسے دے دیا جب بھی کفارہ ادا ہو گیا، اور اگر ایک ہی دن میں ایک مسکین کو سب دے دیا، ایک دفعہ میں یا 60 دفعہ کر کے، یا اس کو سب مباح کرنے کے طور پر دیا، تو صرف اس ایک دن کا ادا ہوا۔ یوں ہی اگر 30 مساکین کو ایک ایک سا گندم دی یا 2 سا جو دیے تو صرف 30 کو دینا قرار پائے گا، یعنی 30 مساکین کو پھر دینا پڑے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ ایک دن میں دیے ہوں، اور اگر 2 دنوں میں دیے ہوں تو جائز ہے۔ 120 مسکینوں کو ایک وقت کھانا کھلا دیا تو کفارہ ادا نہ ہوا، بلکہ ضروری ہے کہ ان میں سے 60 کو پھر ایک وقت کھلائے، خواہ اسی دن یا کسی دوسرے دن، اور اگر وہ نہ ملیں تو دوسرے 60 مسکینوں کو دونوں وقت کھلائے۔ زہار میں یہ ضروری ہے کہ قربت سے پہلے 60 مساکین کو کھلا دے، اور اگر ابھی پورے 60 مساکین کو کھلا نہیں چکا ہے اور درمیان میں وطی کر لی تو اگرچہ یہ حرام ہے، مگر جتنوں کو کھلا چکا ہے وہ باطل نہ ہوا، باقیوں کو کھلا دے، نئے سرے سے پھر 60 کو کھلانا ضروری نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔